نبی کے موجود ہوتے ہوئے نبوت نے اسے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، اور وہ ذات بابرکت وہ تھی کہ نبیوں کے بعد سورج ایسے خوش نصیبوں پر کبھی طلوع ہی نہیں ہوا ہے، اور وہ ذات تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں تو پیچھے مڑ رہے، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نبی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا، نماز کے بعد میں نبی نے پوچھا کہ تم کیوں مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ میرے نبی تشریف لا رہے ہیں، ابو قحافہ کا بیٹا یہ کیسے ہمت کر سکتا ہے کہ نبی پیچھے کھڑے ہوں اور اس کا بیٹا مصلی پہ امامت کروا رہا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور تو بد نصیب، گنہگار، شرک اور بدعت کے اندر اس کا سوداگر ڈوبا ہوا، تو کہہ رہا ہے نبی حاضر و ناظر ہیں، تیرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور تو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 4، خیر اس موضوع پر اگر میں بولوں تو لمبا ہو جائے گا، لیکن ایک بات میں اور بول کے ختم کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ ایک بات آئی تھی اس لیے میں شبہ تھا، اس شبہ کو میں ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ نمبر 4، یہ بھی اس کو کہو کہ اگر نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو ذرا بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا گیا تھا اور منافقوں نے الزام لگایا تھا، اللہ کے نبی کیوں طلاق دینے کی سوچ رہے تھے؟ کیا جان بوجھ کر اپنی اس پیاری بیوی جو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہو اور ان کے بعد ان کا باپ سب سے زیادہ پیارا ہو، کیا اسے طلاق دینے کی سوچ سکتے تھے؟ کیا اس سے بات چیت بند کرنا سوچ سکتے تھے؟ نبی کہہ دیتے میں وہاں بھی حاضر تھا جب عائشہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی، نبی کی زبان کیوں بند تھی؟ سنو، اور یہی نہیں بلکہ یہاں پر وہ کہتے ہیں، یہاں پر میں نے ایک مولوی کا شبہ یہ دلیل کو کہتا ہے کہ ان لوگوں سے کہو جو اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، تو ان سے کہو اللہ کے نبی کو خاموشی کا حکم دے دیا گیا تھا کہ اے نبی تم خاموش رہو، عائشہ کی پاکی کی صفائی میں بیان کرنے والا ہوں۔ ہم نے کہا ظالم، یہ جو تو فلسفہ بیان کر رہا ہے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے اور نبی کی کون سی حدیث ہے؟ تجھے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ تو اپنی زبان بند رکھ، میں عائشہ کی پاکی اور صفائی بیان کروں گا؟ یہ اللہ کے اوپر بہتان نہیں ہے؟ ان سے کہو چلو مان لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ بتلاؤ وہ 70 صحابہ جنہیں کچھ منافقین آئے تھے اور کہنے لگے ان کو بھیج دیجیے ہماری بستی میں، نئے مسلمان ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، اللہ کے حبیب نے اپنے مقدس 70 حفاظ کرام کو ان چند آدمیوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ ان کو قرآن سکھلاؤ۔ وہ گئے، مدینے کی بستی سے تھوڑی دور باہر نکلے، جا کر کے صدقے اور خیرات کے اونٹوں کو اور ان کو انہوں نے لوٹا اور ان 70 صحابہ کو شہید کیا، ان 70 صحابہ کو شہید کیا، ایک باقی بچے تھے۔ ذرا بتلاؤ اگر نبی حاضر و ناظر تھے تو کیا اللہ کے نبی جان بوجھ کر حاضر ہوتے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے صحابہ کو قتل ہوتے دیکھ رہے تھے؟ بولو اے بدبخت، اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نبوت کی اس سے بڑی توہین دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، نہ یہودی نے کیا ہے نہ کسی نصرانی نے کیا ہے، جو تو نے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کی توہین کی ہے کہ نبی اپنے پیش نظر اپنے صحابہ کو قتل کرواتے تھے۔ استغفر اللہ، ہے الزام کی نہیں نبوت کے اوپر، اور ایک مثال نہیں، اس کو سینکڑوں مثالیں ہیں۔ غزوہ بدر اٹھاؤ، غزوہ احد اٹھاؤ، چچا امیر حمزہ کا کلیجہ پھاڑا جا رہا ہے، حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو وہ چبایا جا رہا ہے، ان کے شکم کو پھاڑا بھی جا رہا ہے، ہاتھ کے پور کاٹے بھی جا رہے ہیں، ناک بھی کاٹے جا رہے ہیں، آنکھیں بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی حاضر و ناظر اپنے اس بے گناہ چچا کا یہ حشر دیکھ رہے تھے۔ ظالموں ذرا مجھے بتلاؤ، جس نبی نے اس وحشی غلام کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا کہ وحشی تو ایمان ضرور لے آیا ہے لیکن میرے سامنے مت آیا کر، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے معصوم، اپنے اس بے گناہ چچا کا پورا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ کیا نبی اس وقت حاضر و ناظر تھے؟ ان بدبخت ملاؤں سے جو ہمارے یہاں ٹرٹراتے پھر رہے ہیں اور منمناتے پھر رہے ہیں، ان کو کہو اپنے منہ کو لگام دو اور قرآن کے اندر تحریفات مت کرو۔ اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، یہ رب ذوالجلال کی شان ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کے اشارے اور اس کے علم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے، اور دنیا میں نہ کسی نبی نہ کسی پیر نہ کسی، اور یہ تو اور ہے نبی کی یہ شان بتلا کر یہ تو اپنے بزرگوں کو بھی ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ چھوڑو خیر،
عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا، امتی بھی شہادت پیش کریں گے، گواہی دیں گے، اور نبی کو بھی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کے سامنے پھر ان کا کوئی عذر کام نہیں چلے گا۔ اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سورہ النحل آیت نمبر 89۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن وہ ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے اس کے نبی کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے، اور ان کی ذات کو خود ان کے اوپر گواہ بنائیں گے، ان کی ذات کو۔ وہی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے، زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ رونگٹے گواہی دیں گے، یہ بال گواہی دیں گے، یہ سب کچھ گواہی دیں گے۔ اے پاک پروردگار، حق اس تک پہنچا تھا، اللہ اور تیرے نبی کا کلام پہنچا تھا، اے اللہ اس نے دھڑ دھرمی سے، ضد سے اور اندھی تقلید سے اور عقیدت و محبت کا چشمہ لگا کر اس نے قرآن و سنت کو پیچھے چھوڑ کر اور اپنے بزرگوں اور اپنے بنائے ہوئے پیروں فقیروں کے نقش قدم پہ چل رہا تھا۔ اے پاک پروردگار، اس دن اللہ فرماتا ہے ان کو ان کی ذات کے اوپر میں گواہ بنا کر کے پیش کروں گا، اور اس دن جب وہ دیکھیں گے یہ حرکتیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا، اس دن یہ کفار اور جنہوں نے نبوت کا انکار کیا ہے، نبوت کی انکار نہیں بلکہ جنہوں نے رسول کی نافرمانیاں کی ہیں، وہ سوچیں گے اور کہیں گے لو تسوى بهم الارض، ہائے ہائے میں زمین سے برابر کر دیا جاتا، آج یہ منظر دیکھنے کو نہ ملتا، میں زمین سے برابر کر دیا جاتا، میں زمین میں مٹی ہو جاتا تاکہ مجھ سے کوئی سوال و جواب نہ ہوتا۔ اور اسی وجہ سے قیامت کے دن سب اعتراف کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہا خزنتہا، جب جب ایک ایک فوج جہنم کی طرف ڈالی جائے گی، ہکالی جائے گی، اور فرشتے ہکال کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو ان سے داروغِ جہنم پوچھے گا، ان سے داروغِ جہنم پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں آیا تھا، اقرار کریں گے ہاں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا اللہ کا کوئی بندہ آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، جاؤ وہابیوں کی بد مذہبوں کی باتیں ہم نہیں مانتے ہیں، ہاں فکذبنا، ہم نے تکذیب کر دی، ہم نے جھٹلا دیا تھا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، جاؤ فالتو باتیں تم لوگ کر رہے ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو تم لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے اور بہت بڑی گمراہیوں میں تھے۔ اور پھر وہ کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل، اگر ہے کاش ہم سنتے اس کی باتیں، کاش ہم سمجھتے اس کی باتیں، ما کننا من اصحاب السعیر، تو آج یہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر نہ کیے جاتے، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ اللہ فرماتا ہے وہ خود اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور بربادی ہے ان جہنمیوں کے لیے۔ سورہ ملک آیت نمبر 8۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت، تو یہ نبیوں کا جو کام ہوتا تھا وہ ساتویں چیز نبیوں کی ذمہ داریوں میں یہ تھی کہ امت کی قیادت اور رہنمائی وہ خود کرتے تھے، اپنے امتوں کی قیادت وہ کرتے تھے، چنانچہ ان کی ذمہ داریوں میں یہ تھا کہ ان کے قائد اور رہنما بنے اور ان کے اوپر جو مشاکل، جو مصائب، جو معاشرتی، سماجی اور سیاسی طور پر جو مشکلات آ رہے ہیں ان کا وہ حل پیش کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کیجئے، رب کے قرآن کی روشنی میں ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اللہ نے داؤد سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا حاکم بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں بتلا رہی ہیں کہ نبی جو ہوتا تھا وہ اپنی امت کا قائد اور حاکم اور رہنما ہوا کرتا تھا، وہ ان کے ہر مسائل کو ڈھونڈتا تھا، حل بیان کرتا تھا، ان کی قیادت، ان کی حکمرانی، ان کی سیادت اس کے ذمہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم یقولوا سمعنا واطعنا، یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب مومنین نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، جب ان
उनको अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है और रसूल की तरफ बुलाया जाता है, तो जिनके दिलों में ईमान होता है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, और किस लिए बुलाया जाता है, लियहकुम बैनहुम, ताकि उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल कर दिया जाए। तो जिनके दिलों के अंदर ईमान होता है वो क्या कहते हैं, समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हम इसकी इताअत करेंगे। लेकिन जिनके दिलों में ईमान नहीं होता है तो ऐसे भागते हैं जैसे मुंह बना करके, जैसे मुंह के अंदर लेमू निचोड़ दिया गया हो, इस तरह से वो मुंह फेर करके भागते हैं जब उन्हें अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ बुलाया जाता है। तो इसी से पता लगा लो, जब तुम अल्लाह रसूल की तरफ दावत दो और वो मुंह बना करके भागे या उसका तो उसको कुछ ना कहो, वो कितना बड़ा नमाजी परहेजगार क्यों ना हो, समझ लो कि इसका ईमान दुरुस्त नहीं है, इसका ईमान दुरुस्त नहीं है। अगर ईमान सही होता तो ये कहता आमन्ना व सद्दकना समिअना व अताना, हमने सुन लिया, हम इसकी इताअत करेंगे। सूरह नूर आयत नंबर 51। तो मेरे अजीज, ये नबियों की जिम्मेदारियां थी जो 7 पॉइंट्स में मैंने बताई दी। आखिरी पॉइंट और आखिरी पॉइंट में बता के अपनी बात खत्म करूंगा। ये तो नबियों की जिम्मेदारियां थी कि वो ये करने आते थे। अब जरा मैं एक बात बताऊं, लेकिन जो दावत या जो मिशन था उनका, जो चीज थी, वो क्या लोगों के सामने बयान करते थे, वो कौन सी दावत थी, वो कौन सी दावत थी, अल्लाह की तरफ तो थी, लेकिन वो कहते क्या थे, वो क्या कहते थे, वो बयान क्या करते थे। ये जितने रसूल थे, क्या इनकी दावतों के अंदर कोई इख्तलाफ था या एक ही दावत थी? सुनो, इनका सबसे पहला मिशन, सबसे अव्वली मिशन और सबसे बुनियादी और असासी दावत इन तमाम रसूलों की और तमाम नबियों की, इनका लुब्बे लुबाब और इनका खुलासा क्या था? कुरान करीम से पूछते हैं। इनका सबसे खुलासा और लुब्बे लुबाब ये था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इताअत करो, उसका कोई शरीक और साजी नहीं है, और अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद हैं इनको तुम अपने दिलों से निकाल के फेंको। इनका मतलब हुकूमत कायम करना नहीं होता था, इनका मतलब सल्तनत और हुकूमत को कायम करना नहीं होता था, जैसा कि बाज लोग सोचते हैं और कहते हैं कि बाद अंबिया भी अपनी जिम्मेदारियां निभा करके नऊज बिल्ला नहीं गए, वो बल्कि कम रह गया, अस्तगफिरुल्लाह। बाज गुमराह ऐसे भी हैं, वो कहते हैं क्यों वो हुकूमत करके नहीं गए। मियां अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि बाद नबियों को हमने देखा कि मेरे उर्दत अलैयल उमम, मेरे पास तमाम उम्मतें पेश की गई, बिल्कुल इस तरह से दर्जा बदर्जा। मैंने देखा किसी की नबी के साथ 1000 हैं, किसी नबी के साथ 500 हैं, किसी नबी के साथ 50 हैं, किसी नबी के साथ 100 हैं, किसी नबी के साथ 5 हैं, और किसी नबी की दावत के मानने वाले 1 हैं, और किसी नबी के पास कोई भी उनका मानने वाला नहीं। तो बताओ, क्या वो अपनी दावत में कामयाब होकर के नहीं गए? बोलो बेचारे, उन्होंने कौन सी हुकूमत बनाई? ऐ हुकूमत के रसिया लोगों, ऐ हुकूमत के इस फितने को अपने दिमाग में बिठाकर पूरा दीन समझने वालों, लोगों ने इसी हुकूमत के नशे में दीन का माना और मतलब और उसकी ताबीरात भी चेंज कर दी और कहा दीन का मतलब है स्टेट बनाना, हुकूमत कायम करना। नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये क्या है? कहने लगे ये कोई बात नहीं है, ये वसाइल हैं इस आला बुनियाद को हासिल करने के लिए, इस आला मकसद को हासिल करने के लिए। नमाज, रोजा, ये क्या है? ज़राए हैं, वसाइल हैं उस तक पहुंचने के लिए। हमने कहा इसका मतलब यह है कि अगर हमें दम्माम से, अगर रियाद से दम्माम जाना हो तो हम कौन सा वसीला अख्तियार करेंगे? या तो प्लेन का, या तो जहाज, या तो प्लेन का, या तो बस का, और या तो कार का। तो जाहिर है कि हम ये तीनों वसीले दम्माम पहुंच के अपने पास रखेंगे या छोड़ देंगे? बोलो, छोड़ देंगे, यानी मतलब ही खत्म। जब मंजिल तक पहुंच गए तो वसीला लेकर के क्या पीठ पे ले लेके घूमेंगे? नहीं, उसको छोड़ देंगे प्लेन को, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि जब हुकूमत मिल जाए तो नमाज भी क्लोज, रोजा भी क्लोज, सारे डोर क्लोज करके खलास हुकूमत करो, हुक्मरानी। हाँ सुनो, यह है गुमराहियां और दज, और यहां है मक्कारियां और फरेब। इसलिए अल्लाह से डरो। सुनो, तमाम रसूलों की दावत का खुलासा क्या था? सिर्फ और सिर्फ वो इसीलिए आए हुए थे, अल्लाह सबसे पहली दावत उनकी यही होती थी। न शराब के खिलाफ, न ज़िनाकारी के खिलाफ, न बदकारी के खिलाफ, न चोरी के खिलाफ, न घटियाई के खिलाफ, न बदअखलाकी के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं। सब कुछ उस दौर में मौजूद होते थे 13 बरस तक। और खुद अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी जिंदगी में सबसे पहले जो दावत देते थे वो दावत न नमाज की थी, न रोजे की थी, न हज की थी, न ज़कात की थी, न किसी और की थी। सबसे पहली दावत ये थी कि लोगों, ला इलाहा, इनकार करो। क्या करो? इनकार करो। ला, इनकार करो, इनकार करो, कोई माबूद बरहक नहीं। इनकार,
ہمارے ہاں لوگ انکار سے ڈرتے ہیں، نہیں نہیں انکار مت کرو فتنہ پیدا ہوگا، اگر ان کے عقیدے سے ٹکراؤ گے تو اختلاف پیدا ہوگا، ان کی پیشانیوں کے اوپر